Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. آج صبح سویرے پاک فوج نے تہران کی جانب سے بلوچستان میں کیے گئے حملوں کے جواب میں آپریشن ڈیڈلی باس کا آغاز کرتے ہوئے ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف مؤثر فوجی کارروائی کرتے ہوئے میزائل داغے، جس کے نتیجے میں متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اس انتہائی پیچیدہ آپریشن کا کامیاب انعقاد بھی پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ کوئک انفارمیشن ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، آج صبح پاکستان نے ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف انتہائی مربوط اور خاص طور پر ٹارگیٹڈ فوجی حملوں کا سلسلہ شروع کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن، جس کا کوڈ نام ڈیڈلی باس ہے، کے دوران متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی سالوں کے دوران ایران کے ساتھ ہماری بات چیت کے دوران پاکستان نے ایران کے اندر خود کو سرمچار کہنے والے پاکستانی نژاد دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں اور پناہ گاہوں کے بارے میں اپنے سنگین خدشات کا مسلسل اظہار کیا ہے، اور پاکستان نے ان دہشت گردوں کی موجودگی اور سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد کے ساتھ متعدد ڈوزیئرز بھی شیئر کیے ہیں۔ تاہم ہمارے سنجیدہ تحفظات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ نام نہاد سرمچار بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہاتے رہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق آج صبح کی کارروائی ان نام نہاد سرمچاروں کی طرف سے بڑے پیمانے پر دہشت گردانہ کارروائیوں کے بارے میں مصدقہ انٹیلیجنس کی روشنی میں کی گئی۔ دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ یہ کارروائی تمام خطرات کے خلاف اپنی قومی سلامتی کا تحفظ اور دفاع کی غیر متزلزل عزم کا مظہر ہے۔ اس انتہائی پیچیدہ آپریشن کا کامیاب انعقاد بھی پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ بیان کے مطابق پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے۔ آج کی کارروائی کا واحد مقصد پاکستان کی اپنی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا، جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ بین الاقوامی برادری کے ایک ذمہ دار رکن کے طور پر پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں اور مقاصد پر عمل پیرا ہے، جس میں تمام رکن ممالک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری شامل ہے۔ ان اصولوں کی رہنمائی میں اور بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے جائز حقوق کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کبھی بھی اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو کسی بھی بہانے یا حالات کے پیش نظر چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران ایک برادر ملک ہے اور پاکستانی عوام ایرانی عوام کے لیے بہت عزت اور محبت کے جذبات رکھتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ دہشت گردی سمیت مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بات چیت اور تعاون پر زور دیا ہے، اور مستقبل میں بھی مشترکہ حل تلاش کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب مسلم لیگ کے رہنما اور سابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران میں بلوچ علیحدگی پسند تحریک چل رہی ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور ایران کو مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے۔ ذرائع کے مطابق خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور ایران تنازع کے حل کے لیے پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ ہمارے دور میں ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ایران سے تعلقات مزید خراب نہ ہوں۔ واشنگٹن، امریکہ نے ایران کی جانب سے پاکستان پر کیے جانے والے میزائل حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ ایران نے چند روز کے اندر 3 ہمسایہ خود مختار ممالک کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے پاکستان، شام اور عراق میں ہونے والے حملوں کی امریکہ شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ واضح رہے کہ ایک روز قبل دفتر خارجہ نے بتایا تھا کہ ایران کی جانب سے بلوچستان کے علاقے میں میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ پاکستان نے اس حملے کو شر انگیزی قرار دیتے ہوئے شدید احتجاج کیا اور ایران سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو پاکستان واپس بلا لیا، جبکہ ایران میں موجود ایرانی سفیر کو پاکستان آنے سے روک دیا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے میں 2 بچے جاں بحق جبکہ 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے ایران سمیت مغرب سمت سے آنے والی تمام پروازوں کی مانیٹرنگ شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق CAA کا کہنا ہے کہ مغربی سرحدوں پر فضا میں ہونے والی ہر سرگرمی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ مغرب سے آنے والی تمام پروازوں سے متعلق الرٹ رہنے کی ہدایت ہے۔
ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ سول ایویشن کو مغرب سے پاکستانی حدود میں آنے والی تمام پروازوں کی سخت مانیٹرنگ کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کو ایران سمیت تمام مغربی پروازوں کی تفصیلات اکٹھی کرنے کی بھی ہدایت ہے۔ CAA کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے مغرب کی طرف سے پاکستان آنے والی پروازوں کی مانیٹرنگ نہیں ہوئی۔ پاکستان اور ایران کی فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے کھلی ہیں۔ پاکستان نے ایران کے میزائل حملے کے بعد آج صبح مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ایرانی صوبے سیستان و بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ تاہم اب کشیدگی میں اضافہ ہونے پر چین نے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق چین کے قونصل جنرل یانگ ویڈونگ کا کہنا ہے کہ پاک ایران اختلافات بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ یانگ ویڈونگ نے کہا کہ پاک ایران تعلقات پرامن طریقوں سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ دونوں ملکوں سے کہتے ہیں تحمل کا مظاہرہ کریں اور تعلقات اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق آگے بڑھائیں۔ قونصل جنرل نے مزید کہا کہ تعلقات عالمی اقدار کے مطابق آگے بڑھائیں۔ پاکستان اور ایران بیٹھ کر بات چیت سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ چین اچھے دوست پاکستان اور ایران سے کہتا ہے ہم کردار کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چین پاک ایران اختلافات دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مزید یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران نے 2 روز قبل بلوچستان کے علاقے میں میزائل اور ڈرون حملے کر کے 2 بچیوں کو شہید اور 3 کو زخمی کر دیا تھا۔ پاکستان نے بلوچستان کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور 2 طرفہ تعلقات کے منافی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس حملے کی تمام تر ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان نے بلوچستان پر حملے کے جواب میں ایران میں تعیناتی سفیر مسعود ٹیپو کو وطن واپس بلا لیا تھا، جبکہ ایرانی سفیر کو بھی ملک بدر کر دیا تھا۔ پاکستان نے بلوچستان پر حملے کے جواب میں آپریشن ڈیڈلی باس کے ذریعے ایران کو جواب دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے صبح ایران کے صوبے سیستان میں دہشت گردوں کی مخصوص پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی کارروائیوں میں متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دہشت گرد ایران کے حکومتی عملداری سے محروم علاقوں میں مقیم تھے۔ انٹیلیجنس میں معلومات پر کیے جانے والے اس آپریشن کا نام ڈیڈلی باس رکھا گیا ہے۔ صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ دہشت گردی کے مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان تمام ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان دیگر ممالک سے بھی توقع رکھتا ہے کہ وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ISPR نے ایران کے علاقے سیستان میں کیے جانے والے حملے پر اہم ترین بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے مکمل تیار ہیں۔ آپریشن بہت محتاط انداز میں کیا گیا تاکہ بڑے پیمانے پر نقصان نہ ہو۔ نشانہ بنائے گئے ٹھکانے بدنام زمانہ دہشت گرد استعمال کر رہے تھے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ 18 جنوری کی صبح پاکستان نے ایران میں اسٹرائکس کیں۔ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کیں جو پاکستان میں حالیہ حملوں میں ملوث تھے۔ پاکستان نے حملہ آور ڈرونز، راکٹس اور دیگر ہتھیاروں سے کارروائیاں کیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ سیستان میں بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی پناہ گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ یہ آپریشن انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیا گیا۔ دوسری جانب رشیا بھی میدان میں آ گیا۔ رشیا کا کہنا ہے کہ اسے پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی پر تشویش ہے۔ دونوں ممالک تحمل سے کام لیں۔ ترجمان نے کہا کہ دونوں ممالک سے رشیا کے شراکتی تعلقات فروغ پا رہے ہیں۔ مزید کشیدگی امن میں دلچسپی نہ رکھنے والوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے گی اور خطے میں امن و استحکام اور سلامتی نہ چاہنے والے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسرے ملک میں انسداد دہشت گردی کی کارروائی اس کے تعاون اور معاہدے کے تحت ہونی چاہیے۔ پاکستان اور ایران کے تنازع سے متعلق افغان وزارت خارجہ کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران کو حالیہ کشیدہ صورتحال میں تحمل کی راہ اپنانی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے کی تازہ صورتحال تشویشناک ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ فریقین متنازع مسائل پر سفارتی ذرائع استعمال کرتے ہوئے بات چیت کی راہ اپنائیں۔ پاکستان اور ایران میں کشیدگی میں کمی لانے سمیت تنازعات حل کرانے کے لیے ترکیہ نے بھرپور تعاون کی پیشکش کر دی۔ وزیر خارجہ خاقان فیدان نے دونوں وزرائے خارجہ سے رابطہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق
ترکیہ وزیر خارجہ خاقان فیدان نے پاکستانی ہم منصب جلیل عباس جیلانی سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران مزید دونوں ممالک کے مابین مزید کشیدگی پیدا کرنے سے گریز اور رواداری کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا اور معاملے کو اعتدال پسندی و افہام و تفہیم سے حل کرنے کی اپیل کر دی۔ خاقان فیدان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران کے مابین تلخی نہیں چاہتے، دونوں ممالک بھی کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے، لہٰذا جلد از جلد امن کو بحال کریں اور باہمی احترام اور ریاستی خود مختاری کے اصولوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ مزید بولے کہ تمام معاملات کو بات چیت اور تعاون کے ذریعے پرامن طریقے سے طے کیے جائیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے ایران کی طرف سے پاکستان کی سرحد میں داخل ہو کر بلا جواز اشتعال انگیز کارروائی خاص طور سے اس موقع پر جبکہ عالم اسلام کے متحد ہونے کی ضرورت ہے، انتہائی قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ ایرانی حملہ صرف پاکستان کی سالمیت اور وقار پر حملہ نہیں بلکہ عالم اسلام میں انتشار اور خلفشار پیدا کرنے کی کوشش اور عالمی اور اسلامی برادری کی غزہ جیسے معاملات پر یکسوئی کو متاثر کرنے کے مترادف ہے۔ وفاق المدارس کے قائدین نے پاکستان کی طرف سے بروقت جوابی کارروائی پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ بروقت جوابی کارروائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے کہا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ اور متحد ہے۔ انہوں نے ایران سمیت دیگر پاکستانی دشمنوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہر قسم کی مہم جوئی سے باز آ جائیں ورنہ نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔